من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ ان اللہ واسع علیم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون وللہ المشرق والمغرب اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب فأینما تولوا پس جس طرف بھی تم اپنے چہرے پھیر لو نماز میں فثم وجہ اللہ وہاں ہی اللہ کی رضا ہے ان اللہ واسع علیم بے شک اللہ رب العزت وسعت والا ہے اور جاننے والا ہے وقالوا اتخذ اللہ ولدا اور کہا کہ اللہ نے اولاد بنا رکھی ہے سبحانہ اللہ کی ذات پاک ہے بل لہ ما فی السماوات والارض اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے کل لہ قانتون ساری چیزیں ہر چیز اسی کی مطیع اور فرمانبردار ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس آیت کا شان نزول یہ بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں تھے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن وہ ڈائریکشن اس طرح کی تھی کہ بیت اللہ بھی سامنے ہو جاتا تھا اور بیت المقدس بھی۔ اور جب آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں بیت المقدس اور بیت اللہ اپوزٹ تھے بالکل، تو وہاں 16 یا 17 مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ اس کے بعد آپ کی چاہت تھی کہ بیت اللہ کو قبلہ بنایا جائے، تو مسجد نبوی سے 1 میل کے فاصلے پر بنو سلمہ قبیلہ کی مسجد میں آپ ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، جسے مسجد قبلتین کہا جاتا ہے۔ پہلی 2 رکعت بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ادا کی تو نماز ہی کے دوران حکم ملا کہ فول وجہک شطر المسجد الحرام، اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیجئے، تو آپ نماز ہی میں پھر گئے بیت اللہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف۔ جب اس طرف پھر گئے یہ تبدیلی کا جو موقع ملا تو اس پر یہودی باتیں کرنے لگے، اور وہ کیا کہنے لگے؟ وہ کہنے لگے دیکھو جی اس نبی پر تو کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، الیاذ باللہ، پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اب بیت اللہ کی طرف مڑ گئے، کبھی ادھر کبھی ادھر، ان کا قبلہ ہی بدلتا رہتا ہے، لہٰذا کوئی اعتبار۔ اس پر اللہ نے یہ آیت اتاری وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، بھائی ساری سمتیں اللہ کی ہیں، اللہ کا حکم جس طرف ہوگا اس طرف پھر جائیں گے۔ پہلے اللہ کا حکم تھا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، ادھر پڑھ لی، اب اللہ کا حکم آیا بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لو۔ یہاں سمتوں میں کچھ نہیں رکھا ہوا، اصل ہے اللہ کا حکم۔ تو اللہ کا حکم جدھر کہا گیا، چونکہ ساری کی ساری زمین تو اللہ کی ہے، اللہ نے جدھر کا رخ کر کے کرنے کا حکم دے دیا، لہٰذا وہ رخ کر لیا جائے، کوئی حرج نہیں۔ اور ترمذی شریف کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ چونکہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ انتہائی اندھیرا گھٹا ٹوپ اندھیرے ہیں، پتہ نہیں چل رہا ہے قبلہ کدھر ہے کدھر نہیں ہے، اور نماز پڑھنے لگے تو ہر ایک کسی نے ایک طرف رخ کر لیا، کسی نے دوسرے، کسی نے تیسری طرف رخ کر لیا، ان کی نماز ہو جائے گی، کیوں پتہ ہی نہیں چلا نا کدھر قبلہ ہے۔ تو ایسا ہی ہوا، صحابہ کرام ایک جگہ پر نماز پڑھنے لگے تو پتہ ہی نہیں چلا، ہر ایک نے وہ سوچ کر کے نماز پڑھی تو مخالف سمتوں میں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اب پتہ بھی چل گیا ہے تمہاری نماز ہوگی، اور اس وقت آپ نے یہ آیت پڑھی وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ کے لیے مشرق اور مغرب۔ باقی فرض نماز میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ہم اگر وہاں مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے پاس ہیں تو عین قبلہ شرط ہے، اسی وجہ سے آپ نے دیکھا نا چاروں طرف سے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ، عین قبلہ شرط ہے، ورنہ اگر ایک وہ کونے میں اور قبلہ یہاں اور وہیں سے سیدھا ادھر نماز پڑھے اس جہت پر، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور یہاں دور رہنے والے ان کے لیے عین قبلہ نہیں، جہت قبلہ، وہ جانب، وہ سائڈ جو ہے وہ گویا کہ شرط ہے اور فرض ہے وہ۔ اچھا فرض نماز میں تو ہے ہی ہے، نوافل میں کیا ہے؟ آدمی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگ جائے، اور اس کے بعد اگر وہ سواری اس کی ادھر ادھر جا رہی ہے، قبلہ جو ہے اس کا بدلتا جا رہا ہے، تو کوئی حرج نہیں، اس کی نماز ہو جائے گی ایک ہی رخ میں۔ کیوں؟ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، فرمایا جس طرف بھی تم اپنا رخ کر لو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، ادھر ہی اللہ کی رضا ہے۔ اللہ کی رضا اسی میں ہے کیا؟ اللہ کے حکم کو پورا کر دینا، اور جب اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہے تو لہذا ٹھیک۔ آگے فرما دیا ان اللہ واسع علیم، اللہ کا فضل بڑا وسیع ہے، اللہ بہت وسیع فضل والے ہیں، اور علیم جاننے والے، اپنی مخلوق کے دلوں کے راز کو بھی جاننے والے ہیں، دل کے بھید کو بھی جاننے والے ہیں، لہذا اس سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، کافروں نے، چاہے یہودی ہوں یا نصرانی یا مشرکین، تینوں گروہ کا یہاں ذکر ہے، اللہ کے لیے کیا کہنے لگے؟ یہودی کہنے لگے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ نصرانی کیا کہنے لگے؟ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور مشرکین نے کیا کہا؟ الملائکۃ بنات اللہ، فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں۔ اللہ کے لیے اولاد کا یہودیوں نے بھی کہا، نصارہ نے بھی کہا، اور مشرکین نے بھی کہا، سب نے یہ کہا کہ اللہ کی اولاد ہے۔ فرمایا سبحانہ، نہ، اللہ کی ذات پاک ذات ہے، اللہ ان سارے عیوب سے پاک ہے، اللہ ان سے مبرہ اور منزہ ہے، اللہ ان عیوب سے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ کیوں؟ جب اللہ کی اولاد مانو گے تو پھر بیوی بھی ماننی پڑے گی، پھر جو ہے تبادل تناسل کا سلسلہ، اور پھر عیب آ جائے گا اس میں، اس لیے کہا کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں۔ سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ذات۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سبحانہ کا کیا مطلب ہے؟ جب یہ صحابہ کرام نے پوچھا سبحانہ کا کیا مطلب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنزیہ اللہ من کل سوء، ہر قسم کی برائی اور ہر قسم کے عیب سے پاکیزگی، ہر قسم کی برائی اور ہر قسم کے عیب سے پاکیزگی۔ اب باپ کہلانے میں بیٹے کا محتاج ہے، بیٹا ہوگا تو یہ باپ کہلائے گا، بیٹا کہلانے میں باپ کا محتاج ہے، یہ عیب ہے، اور اللہ اس عیب سے مبرہ منزہ ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، اللہ تو تمام عیبوں سے مبرہ اور منزہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، تو آپ سے یہ پوچھا کہ ہم پڑھتے ہیں اللہ کے لیے آتے اللہ اکبر، تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، یہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ مطلب یہ ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے، یہ ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے، یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن سبحان اللہ سمجھ میں نہیں آتا، سبحان اللہ کا کیا مطلب ہے؟ باقی سارے کلمات ہمیں سمجھ میں آ رہے ہیں، اور سبحان اللہ کا کیا مطلب ہے یہ سمجھ نہیں آ رہا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، فرمانے لگے بھائی سبحان اللہ ایک ایسا کلمہ ہے جو اللہ نے اپنی تعریف کے لیے منتخب فرمایا ہے، اللہ نے اپنی تعریف کے لیے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ ہر عیب سے، اللہ ہر نقص سے پاک ہے، اور تمام تعریفوں کے لائق اللہ کی ذات، جو ہر طرح کے عیوب سے پاک، ہر طرح کے نقص سے پاک، ہر طرح کے عیوب سے مبرہ،
ہر طرح کی کمیوں کوتاہیوں سے مبرہ ذات ہے۔ فرمایا یہ اللہ نے اپنی تعریف کے لیے اس کلمے کو منتخب کیا، اور یہ چاروں کلمات سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، فرمایا یہ اللہ رب العزت کی تعریف اور اللہ رب العزت کی توصیف ہے۔ تو یہاں اللہ کے لیے اولاد کو پیدا ثابت کرنے لگے تو حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے یوں ارشاد فرمایا۔ عام حدیث میں یوں کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور حدیث قدسی میں یہ کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا۔ تو اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ کذبنی ابن آدم ولم یکن لہو، مجھے آدم کی اولاد نے جھٹلایا، اس کے لیے مجھے جھٹلانا مناسب نہیں تھا۔ مجھے آدم کی اولاد نے گالی دی، اس کے لیے مناسب نہیں تھا کہ مجھے گالی دے۔ فرمایا جھٹلانا کیا ہے اس کا؟ فرمایا تکذیبہ ایایا، مجھے جھٹلانا اس کا یہ ہوا، وہ کہتا ہے لن یعیدنی کما بدانی، اللہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکے گا والعیاذ باللہ اس طرح جیسے مجھے ابتدا میں پیدا کیا۔ گویا وہ شخص آخرت کا انکار کرتا ہے، میدان محشر میں جمع ہونے کا انکار کرتا ہے۔ جب انکار کر رہا ہے، قیامت کا منکر ہے، تو وہ گویا کہ میرے جھٹلانے کے مترادف ہوا، اس نے مجھے جھٹلا دیا۔ اور فرمایا ابن آدم مجھے گالی دے رہا ہے، اس کو مناسب نہیں مجھے گالی دینا۔ اور گالی کیا ہے؟ فرمایا اس کا گالی دینا مجھے یہ ہے کہ میرے لیے اولاد ثابت کرتا ہے، اولاد کی نسبت میری طرف کرتا ہے، اور کہتا ہے اللہ کی اولاد ہے، فلاں اللہ کا بیٹا، فلاں اللہ کی بیٹیاں ہیں، میری طرف اولاد کی نسبت کر رہا ہے، حالانکہ نہ میری بیوی ہے نہ میری اولاد ہے۔ اور فرمایا نہ ہی مجھے ان کی ضرورت ہے، جب مجھے ضرورت نہیں ہے تو یہ شخص میرے لیے اولاد کو ثابت کر کے مجھے گالی دے رہا ہے۔ حدیث قدسی میرے آقا نے فرمایا۔ تو یہاں یہی کہا جا رہا ہے وقالوا اتخذ اللہ ولدا، کہنے لگے اللہ کی اولاد ہے، اللہ نے اپنے لیے اولاد پکڑ لی۔ سبحانہ، اللہ تو پاک ذات ہے، بل لہو ما فی السماوات والارض، وہ تو ایسی تعریفوں کی مستحق ذات ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے ان سب کا مالک بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے، وہ سب کے سب جو ہیں اس کے ہیں۔ تو جب وہ ایسی ذات ہے تو پھر اولاد اس کے بالکل متضاد ہے، اولاد نہیں ہو سکتی اس کی۔ کل لہو قانتون، سارے کے سارے اسی کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین برحمتہ۔